چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. تیسیر المنطق سبق نمبر 3. آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں تیسیر المنطق کتاب کو. اس سے پہلے 2 اسباق میں ہم نے علم منطق سے متعلق پڑھا ہے. مقدمۃ المنطق یعنی مقدمۃ العلم منطق کہیں اس کو کہ علم منطق کا مقدمہ. اس میں ہم نے علم منطق کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، یہ چیزیں پڑھی ہیں نا پچھلے ہفتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ علم منطق کی تاریخ، اس کا بانی اول، معلم اول، دوم اور سوم، اور اس کی ضرورت و اہمیت. اور اس کے علاوہ آگے چلتے چلتے ہم نے کتاب کے متعلق صاحب کتاب کون ہے پڑھا ہے نا، مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مختصر سے احوال مختصر انداز میں. اور پھر ہم نے کتاب کے شروع میں بسم اللہ اور خطبہ، اور اس کے بارے میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی ہیں. 2 اسباق اس سے پہلے ہمارے اس کے متعلق ہو چکے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کچھ خلاصہ سا بیان کر دیا. آج ہم اس کو علم منطق یعنی تیسیر المنطق کو ہم باقاعدہ شروع کرنے جا رہے ہیں تیسرے سبق میں. تیسرے سبق میں سب سے پہلی جو ہم آج چیزیں پڑھیں گے وہ ہے علم کی تعریف اور اقسام. علم کی تعریف اور اقسام. علم کا معنی کیا ہے؟ علم کا معنی آپ حضرات خوب جانتے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ جاننا، سائنس جاننا، علم جاننا، فلسفہ جاننا. یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، فلسفہ آگاہی، آشنائی، جاننا، سائنس جاننا، علم جاننا، معرفت جاننا. معرفت عام طور پر جزیات کا جاننا، علم عام طور پر کلیات کا جاننا. معرفت عام طور پر جزیات کا جاننا. مثلا آپ اپنی معرفت کے اس کی معرفت، تو معرفت عام طور پر خاص چیزوں کے ساتھ لگا کرتا ہے، کیونکہ لفظ بھی معرفہ عرفان آپ کو پتہ ہے، شناخت. اور علم ذرا کلی ہوتا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں عارف باللہ، عارف عالم باللہ عام طور پر نہیں کہتے، عارف باللہ کہتے ہیں، عالم باللہ عام طور پر نہیں کہتے. اچھا، چونکہ کتاب میں کلیات، کلی چیزوں کو جاننا ہوتا ہے، فن کا جاننا ہوتا ہے، تو عالم الکتاب کہہ دیتے ہیں، عالم الکتاب کہہ دیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیونکہ اللہ کے کما حق ہو علم ہمیں حاصل ہو سکتا، تو بہت ہی ہوا تو تھوڑا سے ہوا ہوگا، بہت ہی ہوا پھر بھی، تو اس لیے عارف باللہ. لیکن کتاب آپ اگر کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت آگے تک جا سکتے ہیں، اس کی ساری جزیات کو آپ اصولوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، احاطہ کر سکتے ہیں، تو آپ عالم الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کلیات کے ساتھ عام طور پر کیا لگتا ہے؟ علم. اور معرفت عرفان کس کے ساتھ لگتا ہے عام طور پر؟ جزیات کے ساتھ. یہ ایک نئی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے. ہاں مانا تو وہی جاننا ہی ہے. فلسفہ میں نے ابھی بہت سارے، سائنس، ان سارے لفظوں کا معنی تقریباً جاننا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اب جب آپ علم کی حوالے سے سمجھ چکے ہیں کہ علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آگاہی ہوتی ہے. اب اہل اللہ بھی ایک چیز کو علم کہتے ہیں. اہل اللہ کہتے ہیں جو آپ کے عمل میں آ جائے وہ علم ہے، جس کو علم نافع بھی کہا جاتا ہے، جس کی دعا آپ علیہ السلام نے کی ہے. جو صرف آپ کے معلومات میں رہے، معمولات میں نہ آئے، معلومات میں رہے، معمولات میں نہ آئے، صرف دماغ کی حد تک رہے، جسم کے اعضاء پر اس کا اثر ظاہر، تو وہ صرف وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک قسم کے معلومات ہیں. وہ کیا ہیں؟ معلومات ہیں. لیکن جو علم آپ کے عمل میں بھی آ جائے، معمولات کا درجہ اختیار کر لے، وہ علم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ علم. اس لیے علم کی دعا کی گئی ہے، معلومات کی دعا. معلومات تو بعض کفار کو بھی کتنی زیادہ ہیں. آپ بات دیکھیں یونیورسٹیز میں ایک فن کے اوپر انہوں نے پوری پی ایچ ڈیز اور اس کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا ہوا. کفار نے، غیر مسلموں نے ہمارے
قرآن، حدیث، فقہ، ہر چیز پر ان کی تحقیقات ہیں یا نہیں ہیں؟ مستشرقین کو پڑھیں نظر، مستشرقین مطلب کس قسم کے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، ان کا ذرا نالج آپ دیکھیں، ان کی تحقیقات آپ ذرا دیکھیں، تو محض معلومات پار لگا سکتی نہیں ہے، وہ معلومات ہی ہوں گی۔ علم کب ہوگا؟ جب وہ کس میں آئے؟ عمل میں۔ علم نافع، علم نافع یہی ہوتا ہے نا کہ جب آئے تو آدمی کے دل میں جذبہ عمل ہو، جذبہ اتباع ہو، دل میں خوف الہی بھی ہو، خوف الہی بھی ہو، اور اس کا اثر اس کے جسم کے اوپر نظر آئے، تو علم نافع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ تو ہوا اہل اللہ کے ہاں علم کیا ہوتا ہے اور معلومات کیا ہوتی ہیں۔ اچھا، اب منطق والوں کے ہاں، علوم عقلیہ والوں کے ہاں علم کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ 11 سے زیادہ تعریفیں ہیں، 11 سے زیادہ تعریفیں، آگے جو کتاب اس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگی المرقات، اس میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 5-6 تعریفات اس کے اندر بھی موجود ہیں، ویسے 11 سے اوپر تعریفات ہیں، لیکن عام فہم ایک تعریف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ علم کیا چیز ہوتی ہے۔ تو علم کا ویسے معنی آپ نے کیا کیا؟ جاننا، ٹھیک ہے۔ علم کی کیا تعریف کی ہم نے؟ آسان اصطلاح میں کسی چیز کا نام لیتے ہیں، اس کی تصویر۔ ہاں، جب آپ کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر اور تصور آتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک تصویر اور تصور آتا ہے۔ یہ تصویر اور تصور جو نام لیتے وہ آ رہا ہے، اس کا نام علم ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں موبائل، تو آپ کے ذہن میں موبائل کا ایک تصور یا تصویر پھری ہے، اس کا نام کیا ہے؟ علم۔ اس کا خیال سمجھیں، اس کی تصویر عکاس، یہ چیزیں ہو گئی۔ اچھا، اب اس کو میں تھوڑا سا اور آسان کر کے پیش کرتا ہوں۔ جب کسی چیز کے حوالے سے آپ کی طرف کوئی تصویر آ رہی ہوتی ہے تو یہ علم ہے، اور جب یہ آ کے آپ کے دماغ میں چیز اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، تو یہ معلومات ہیں، جس کو میں نے یوں تعبیر کیا ہے کہ کیچنگ پاور، جب آپ ذہانت کے ساتھ کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں، ذہانت کے ساتھ سن کے، کیچنگ پاور، تو یہ علم ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ چیز آپ کے دماغ میں سٹورنگ پاور محفوظ ہو جاتی ہے، جس کو آپ حافظہ کہتے ہیں، حافظہ، تو اس کو آپ معلومات کا درجہ دے دیں۔ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے معلومات میں یہ بات ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پرانی یاداشت میں کوئی چیز ایسی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں آپ کے علم میں ہے، مطلب تازہ آپ کو کس بارے میں کوئی علم ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو علم میں گویا تازہ آ رہی ہوتی ہے کوئی چیز، اور معلومات میں سٹورنگ پاور میں پہلے سے بیٹھی ہوتی ہے، اس میں کیچنگ پاور، ہم نے یہ لفظ اپنی طرف سے نکالے ہوئے، سمجھ گئے ہوگے؟ سمجھ گئے اس کو؟ تو یہ ہے یہاں پر علم سے متعلق بنیادی چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا۔ اب علم کی تعریف جب آپ کے سامنے آ چکی ہے، لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی، کتاب سے بھی اور کتاب سے ہٹ کر بھی میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ منطق والوں کے ہاں علم کی قسمیں کتنی بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تصور، اور نمبر 2 تصدیق۔ تصور اور تصدیق۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصور اور تصدیق کی تعریفات ہم کیا کریں؟ انہوں نے جو تعریفات کی ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے میں آپ کو اپنے انداز میں تصور سمجھاتا ہوں، آپ تصور کو سمجھ جائیں گے، پھر ہم تصور کی تعریف بھی کتاب سے کر لیں گے، اور جیسے ہی آپ تصور کو اچھی طرح سمجھیں گے تو تصدیق آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب میں تصور کو کھولنے لگا ہوں۔ جی، تصور کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی حسان صاحب، ایک چیز یا ایک لفظ، الفاظ مفردہ، الفاظ مفردہ لکھیں، الفاظ مفردہ، ٹھیک ہے؟ جیسے زید، اب زید ایک نام ہے بس، تو زید جب آپ بولیں گے تو تصدیق میں باقاعدہ پختہ حکم ہوتا ہے۔ یہ تصور ذہن میں، یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ تصدیق میں باقاعدہ سینٹینس جملہ ہوگا اور شک سے پاک جملہ ہوگا، شک سے پاک جملہ ہوگا، شک سے پاک جملہ ہوگا، پکا حکم لگا ہوگا اس کے اندر، تو آپ سمجھ جائیں کہ تصدیق ہے۔ چلیں اس کی ایک مثال میں لے لیتا ہوں۔ مثلا میں کہتا ہوں آگ جلاتی ہے،
آگ جلاتی ہے. دیکھیں آگ جلاتی ہے, آگ مبتدا جلاتی خبر, اور یہ درمیان میں اس کا رابطہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. ہے اس میں پورا جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ پورا جملہ ہے نا, اور اس میں کوئی شک والی بات ہے نہیں ہے نا, ہو گیا نا. اچھا اب یہ ہم اس کو تصدیق کہیں گے. اب اس کے مقابلے میں جو چیزیں آئیں گی جو اس طرح کی کیفیت سے نہیں ہوں گی تو ہم کس میں لے کے جائیں گے ان کو؟ مثلا زید اکیلا ہے, کہ سینٹینس تو نہیں ہے, کہ اکیلا لفظ ہے, اس کو ہم نے کہا الفاظ مفردہ. اب یہ زید ہے, آپ عمر بھی کہہ سکتے ہیں, بکر بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہیں, الفاظ مفردہ. یہ تصور میں چلے جائیں گے. کس میں چلے جائیں گے جی؟ تصور میں چلے جائیں گے. جی حسنین نمبر 2, الفاظ متعددہ. کیا کہا؟ الفاظ متعددہ. کیا مطلب الفاظ متعددہ؟ ایک نہیں ہوگا, اب کئی ہوں گے. بلا ربط, بلا ربط ہوں گے بہت سارے, لیکن ربط نہیں ہوگا. مثلا زید, بکر, عمر, یہ دیکھ لیں الفاظ بہت سارے ہیں, الفاظ, لیکن ان میں آپس میں کوئی ربط ہے؟ بس 1 2 3 ایسے گنتے جائیں بس. تو الفاظ تو متعددہ ہیں لیکن بلا ربط ہیں, بلا ربط ہیں. یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ یہ اس کی کتنی مثالیں ہو گئی ہیں اس کی؟ 2. تیسری جی جی شک کا احتمال ہو جی, ہاں اس کی مثال کیا ہے جی؟ اب دیکھیں میں نے کہا اس میں کوئی جملہ ہے, ان دونوں میں جملہ نہیں ہے نا. اب جملہ آیا ہے, جملہ شکیہ و احتمالیہ. جیسے زید آیا ہوگا. اب آیا ہوگا, شاید آیا ہوگا, امید ہے کہ آیا ہوگا. یہ جس طرح کے جتنے جملے ہوتے ہیں کس میں جملہ شکیہ احتمالی میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی کس میں جائیں گے؟ تصور میں. کس میں جائیں گے؟ تصور میں جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور بھی ہے نا, اچھا وہ غیر مفید میں جائے گا. اب نمبر 4 جی, نمبر 4 جی مرکب غیر مفید. آپ نے پڑھا تھا, کسی کو یاد ہو کتنی قسمیں ہیں جی؟ کتنی قسمیں ہیں؟ کی 5 اقسام. مرکب غیر مفید کی 5 اقسام. کوئی بول سکتا ہے کون کون سی ہیں؟ جی اضافی, توصیفی, معنی صرف, بنائی, صوتی. یہ جتنے ہیں یہ پوری بات بتاتے ہیں یا ادھوری بات؟ تو ادھوری تصدیق میں ہونا چاہیے یا تصور میں؟ بس یہ ہے ساری بات. تو مرکب غیر مفید چونکہ ادھوری بات ہے, میں لکھ لیتا ہوں ادھوری بات. ادھوری بات کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ تصور کے ساتھ. کیونکہ تصدیق میں تو پوری بات اور ٹھیک ٹھاک جملہ بنا ہوتا ہے, حکم لگا ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ آ گئی؟ سمجھ گئے اس بات کو؟ ادھوری بات. مثلا مرکب اضافی کی مثال دیں, غلام زید, زید کا غلام. اب ادھوری بات ہے نا, زید کا غلام کیا ہو گیا؟ مرکب بنائی کی مثال دیں, احد عشرہ, 11. کیا 11؟ کوئی پتہ نہیں. مرکب معنی صرف کی مثال دیں, محمد حسنین, 2 نام مل کر ایک نام مل بن گئے, لیکن کیا مطلب کوئی سمجھ نہیں آ رہی. صوتی, راہوے, راہوے, سیبوے, بولتے جائیں سارا دن, کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا. توصیفی, رجل صالح, نیک مرد, نیک مرد, حکم نہیں لگ رہا, نیک مرد, سارا دن کہتا رہے نیک مرد ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں. تو یہ ادھوری بات جتنی بھی ہوگی غیر مفید کی 5 قسمیں کدھر چلی جائیں گی؟ تصور میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب دیکھیں ادھر 1 آئی, ادھر 2 آئی, ہاں ٹھیک ہے, ادھر بھی 1 آ گئی, ہاں جی, اور ادھر بھی 1 آ گئی. ٹوٹل کتنے ہو گئی؟ 3. ادھر کتنی آئی ہیں؟ 5 آئی ہیں. 5 اور 3 کتنی ہو گئی؟ 8. وہ آپ یہاں تک 8 پوری کر گئے ہیں.
8 पूरी करेंगे। कैसे 8 पूरी करेंगे? 1 1 1 और 5। ठीक हो गया? खिज़र साहब समझ गए? इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं, जुमला इंशाइया। जुमला इंशाइया की 11 अक़साम। कितनी अक़साम थी जी? 11 अक़साम। अब जुमला इंशाइया की 11 जो अक़साम है, ठीक है, उनमें है तो 10 किताबों में लिखी होती है, लेकिन एक हमने बताई थी कौन सी? दुआ बस दुआ। तो वो भी इसमें चली गई, वो भी इसमें चली गई। अच्छा जी, तो अब यहां पर क्योंकि हमने कहा ना पुख्ता हुक्म लगे, पुख्ता हुक्म खबर के अंदाज में लगता है। पुख्ता हुक्म किसके अंदाज में लगता है? खबर के अंदाज में लगता है। तो लिहाजा ये 11 किसमें भी उधर चली गई। अब 11 और 8 कितने हो गए? 19। आप यूं समझे तसव्वुर में 19 तरह की चीजें आ जाती हैं, 19 तरह की चीजें आ जाती हैं। यहां तक समझ आ गई है? अब जब आपको ये समझ आ गई है, अब हम तस्दीक की तरफ जाते हैं। तस्दीक वो है जिसमें बाकायदा पुख्ता हुक्म लगे, शक से पाक। देखें हुक्म इधर भी लगा हुआ है, ज़ैद आया होगा, लेकिन शक वाला है, और इधर शक से पाक है। इस बात को समझ गए आप? इस बात को समझ गए जी? अच्छा, अब चलें देखते हैं, किताब को देखें जरा। किताब में क्या है कि तसव्वुर इल्म की वो किस्म है कि जिसमें एक या कई चीज़ों की तस्वीर जहन में हो और हुक्म न लगाया हो। अब समझ आ गई है? इतनी तशरीह के बाद आपको ये चीज़ समझ अब आई होगी। क्या कहा हमने? कि जिसमें एक या कई चीज़ों, ये देखें, एक किसको कहा है? पहला वाला। या कई चीज़ें, ये किसको कहा है? ये कई चीज़ें हैं ना, लेकिन बिला रबत है, की तस्वीर जहन में हो और हुक्म न लगाया हो। हुक्म न लगाया हो, हुक्म नहीं लगाया। मसलन देखें, इसमें हुक्म लगा हुआ नहीं है, हुक्म लगा हुआ नहीं है, और गैर मुफीद में भी हुक्म लगा हुआ नहीं है, और हुक्म भी कौन सा हो? पुख्ता पुख्ता तस्दीक में। तो यहाँ हुक्म तो है लेकिन पुख्ता नहीं है, बल्कि क्या है? शक वाला है। कौन सा है? शक वाला है। समझ गए इस बात को? अच्छा जी, तो लिहाजा ये है तसव्वुर। मसलन जैसे ज़ैद का तसव्वुर और कई चीज़ें जैसे भेड़, बकरी, घोड़े, देखें बहुत सारे हैं लेकिन आपस में कोई ताल्लुक रबत नहीं है, का तसव्वुर अगर हुक्म लगाया भी जाए तो यकीनी ना हो। जैसे ज़ैद आया होगा, ये किस में चला गया? ज़ैद आया होगा नंबर 3 में, नंबर 3 में चला गया। ये तसव्वुर है। तो आप तसव्वुर के ये 19 अगर सिलसिले समझ गए हैं तो आप तसव्वुर को कैच कर लेंगे। अभी आगे आप देखें, आपने वो मश्क हल करनी है, उसमें आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। आगे तस्दीक की तरफ जाएं। तस्दीक के बारे में वो है, वो किस्म है इल्म की जिसके अंदर कोई ना कोई यकीनी हुक्म पाया जाए। अब यकीनी हुक्म चाहे नफ़ी की सूरत में हो या इस बात की सूरत में हो। तस्दीक क्या है? जिसमें कोई हुक्म नफ़ी या इस बात की सूरत में पाया जाए, नफी या इस बात की सूरत में पाया जाए। मसलन ज़ैद खड़ा है, मुस्बत। ज़ैद खड़ा नहीं है, नफी। अक्सर समझ गयो? हुक्म एक में है और एक में नहीं है, नफी और इस बात, नफी और इस बात। अच्छा, अब ये भी याद रखें, ये जो हुक्म लगेगा, इस हुक्म के लगने की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, ये हुक्म अकल की रूह से लगे या शरीयत की रूह से लगे। अकल की रूह से लगे, आगे फिर लाइन खाली छोड़ दें, नीचे वाली लाइन में लिखें। या शरीयत की रूह से लगे, फिर लाइन खाली छोड़ दें, नीचे जाए। या अमर खारिज की वजह से लगे। अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा है? अकल की रूह से लगे। जी, अकल की रूह से लगे, मिसाल दें जी। आग जलाती है, अकल कहती है ना आग जलाती है। जी, शरीयत की रूह से लगे, नमाज फर्ज है। नमाज क्या है जी? फर्ज है। ये कोई अकल कहती है नमाज फर्ज है या शरीयत कहती है? शरीयत कहती है। ठीक हो गया। तीसरा कौन सा है? अमर खारिज की मिसाल दें जी।
पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। अब ये पानी ठंडा है ये कौन बताता है? अकल, शरीयत या अमर खारिज? अमर खारिज में इस तरह होता है, अगर आप कहें शरीयत तो शरीयत तो नहीं कहती कि पानी ठंडा है। आप कहें अकल तो अकल अगर कहती है तो फिर हर पानी ठंडा होना चाहिए, जैसे हर आग जलाती है, कोई ना कोई चीज असर करती है। ठीक है ना। तो हम अमर खारिज को देखते हैं, अमर खारिज में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो पानी भी क्या हो जाता है, और अमर खारिज में जब अमर खारिज बाहर, खारिज बाहर का मौसम जब गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं पानी भी गर्म है। ये मिसालें हमने अपनी तरफ से बनाई हैं समझाने के लिए आपको। या कोई किसी चीज के साथ गर्म करते हैं तो वो भी, हाँ, मतलब जिस चीज में इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं तो फिर आप किसी वजह से खारिज को देखकर मुतय्यन करते हैं ना, ठीक है ना। मसलन आप कहते हैं आज उस्ताद बड़े गुस्से में थे यार, आज सबक खराब होगा, किसी वजह से गुस्से में। तो अब देखें वो हर वक्त गुस्से में नहीं, किसी वजह से कोई मामला हो गया। तो कुछ चीजें आप खारिज से क्या सराई करते हैं और कुछ आपकी अकल आपको बता देती है। वैसे ही कुली तौर पर एक चीज बनी होती है। तो एक शरीयत है, एक शरीयत हुक्म लगा रही है, तो ये तीनों चीजें आ गई है ना। आग जलाती है, अकल बता रही है, नमाज फर्ज है, शरीयत बता रही है, पानी ठंडा है, अमर खारिज बता रहा है। ये समझ गए? तो तस्दीक में हुक्म जो लगता है वो कितनी तरह से लगता है? तीन तरह से लगता है। ये आपको समझा रहा था। और तस्दीक में हुक्म कौन सा होता है, पुख्ता या कच्चा? पुख्ता। और तसव्वुर में हमने कितनी ज़ेली चीजें पढ़ ली हैं? 19। कितनी पढ़ ली हैं? 19। ये आपके सामने आ गई हैं। इनको आप अज़बर कर लें, तस्दीक आप पहचान सकते हैं। जी, आपने ये एक सबक मुकम्मल किया, अब हम इसकी मश्क करते हैं, फिर अगले सबक की तरफ जाते हैं। छोटे छोटे सबक हैं, आगे देखें। मिसालें खोलें ज़रा, खोलिए आपके सामने। इन मिसालों में गौर करके बताएं तसव्वुर कौन है, तस्दीक कौन है। जी, ज़ैद का घोड़ा तसव्वुर है या तस्दीक है? तसव्वुर है। अब मुझे बताएं 19 में से कौन सा है? गैर मुफीद की किस्म नंबर इजाफी। ज़ैद का घोड़ा, ज़ैद का फरसु ज़ैदिन, हिसानु ज़ैदिन, खैलु ज़ैदिन, ठीक है। ज़ैद का घोड़ा थोड़ा कब इजाफी में चला गया, आपने पकड़ लिया, इसको चीज को कैच कर लिया आपने। अच्छा आगे चलें। उमर की बेटी, ये भी किस में है? कब इजाफी। देखें आप तसव्वुर पहचान रहे हैं ना अपना। आमर ज़ैद का गुलाम, ये भी वही है, ये भी वही है। अच्छा, बकर खालिद का बेटा होगा। देखे ना, आप तसव्वुर समझ रहे नहीं समझ रहे? और सब समझ दो ना, आओ देखो जी बंदे होते। अच्छा, सर्द पानी, ठंडा पानी। ना तस्दीक में हुक्म होता है, इसमें हुक्म किधर है? ठंडा पानी। जी, तसव्वुर में कौन सी किस्म है? आप कहेंगे तसव्वुर में पूछूंगा किस किस्म में है? गैर मुफीद की कौन सी किस्म है? पानी ठंडा, ये तौसीफी है। आप शायद इस वजह से परेशान है कि यार ठंडा पहले आ गया है, सिफत बाद में होती है। तो आपको मैंने बताया था अरबी में मौसूफ पहले होता है, बाकी जुबानों में सिफत पहले होती है, ठीक है ना। माउन बारिदुन, माउन बारिदुन तो मौसूफ पहले होता है ना अरबी में, लेकिन बाकी जुबानों में उर्दू वगैरह में क्या होती है, सिफत पहले आ जाती है। इसको समझ गए आप? अच्छा, जब आप इस चीज को समझ गए, अब इसके बाद आगे मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सच्चे रसूल है। तस्दीक है ना? बस ये देखो हुक्म लगा हुआ है। क्या हुक्म है? हैं आखिर में जो लगता है ना, ये हुक्म होता है। अच्छा आगे चले। जन्नत हक है, ये मुझे बताएं, ये मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जन्नत हक है, ये तस्दीक की 3 किस्मों में से कौन सी किस्म है? शरीयत बताती है। दोज़ख का अजाब, तसव्वुर है कौन सी किस्म है? इजाफी है। अच्छा, इसी तरह कब्र का अजाब हक है, तस्दीक है। तस्दीक की कौन सी किस्म है? शरीयत बता रही है। मक्का मुअज़्ज़मा, यानी मक्का अजमत वाला, मक्का मुअज़्ज़मा तसव्वुर कौन सी है? तौसीफी है। मक्का ऐसा मक्का जो मुअज़्ज़मा है, अजमत वाला है।
یہ آپ کا سبق نمبر 1 مکمل ہوا. سبق نمبر 1 مکمل ہوا. تو یہ تصور کو سمجھ گئے آپ؟ تصور میں کتنی چیزیں آئی ہیں؟ 19. کتنی آئی ہیں؟ 19. ان 19 چیزوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ تصور کو کیچ کر لیں گے, اور تصور جب کیچ ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ تصدیق کو بھی آسانی سے کیچ کر سکتے ہیں. اور تصدیق میں ہم نے کتنی صورتیں بنا دی ہیں؟ 3. عقل کے ذریعے, شریعت کے ذریعے, امر خارج کے ذریعے. امر خارج کے ذریعے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہو گیا. اچھا, اسی طرح جو ہے تصور کی اور تصدیق کی اگر ہم دیکھیں, ان کی 2 قسمیں بنتی ہیں. کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہیں. مثلا تصور ہے یا تصدیق ہے, اس کی بھی 2 اور اس کی بھی 2. نظری اور بدیہی. نظری اور بدیہی. ٹھیک ہے, نظری اور بدیہی. نظری بدیہی کو آپ یوں سمجھیں کہ نظری کا مطلب ہوتا ہے جس میں سنتے ہی آپ کو کچھ غور و فکر کرنا پڑے. سنتے ہی آپ کو کچھ غور و فکر کرنا پڑے, جلدی سے سمجھ نہ آئے, کچھ تھوڑی تشریح کی ضرورت پیش آئے. نظر و فکر. تو نظر و فکر میں جب آئے گی چیز وہ کس میں چلی جائے گی؟ نظری میں. اور بدیہی کا مطلب ہوتا ہے واضح. دیکھیں, نظری نظر سے ہے نا, اس میں آپ کو نظر فکر کرنی پڑتی ہے. اور بدیہی بداہت سے, بداہت کا مطلب واضح, جس میں آپ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی. سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں سورج. سورج سنتے ہی آپ کو کچھ محسوس ہوگا سورج کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کس میں جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ جنت. جنت بدیہی میں مسلمانوں کے ہاں ہے, اور حال نہیں, اور حال جو ہے نظری ہے, آپ کو جنت ثابت کرنی پڑے گی. مسلمانوں کے ہاں بدیہی ہے اور حال, اور جو چیز خاص طبقے کے ہاں بدیہی ہو اور حال جو ہے وہ نظری ہو تو اس کو ہم نظری شمار کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ اصول ہے. ہاں نظری ہوگی, اس لیے کہ آپ کسی وجہ سے قرآن نے دلائل دی ہیں جنت پر, حدیث میں دلائل ہے. آپ دوزخ بھی اسی طرح ہے. کہیں دوزخ کے بارے میں تو ٹھیک ہے, جنت بدیہی ہونی چاہیے. سمجھ گئے بات کو؟ آپ اس طرح مثلا میں کہتا ہوں موبائل, تو یہ موبائل جو آپ کو نظر آ رہا ہے بدیہی ہے نظری ہے؟ آپ کے ہاں بدیہی آپ دیکھ رہے ہیں نا, لیکن ویسے تو اس کو ہم کیا شمار کریں گے؟ تو ایک طبقے کے ہاں اگر چیز کوئی خاص ہو جاتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, ہم اور حال دیکھیں گے پوری دنیا میں اس کو کیا شمار کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, میں کہتا ہوں یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اب میں نے مثالیں دی ہیں تصور کی. تصور میں ادھر میں نے کیا مثال دی ہے؟ جنت, دوزخ. ادھر کیا مثال دی ہے؟ لکھا ہے جنت دوزخ. اور میں نے پھر اس کو اپنی نقطہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے اگرچہ یہ بدیہی ہے لیکن اور حال کیا ہے؟ نظری ہے, تو اس کو ہم کس میں شمار کریں گے؟ یہ بھی اصول ہے. ادھر سے سورج, اور بتائیں آپ, چاند, ستارہ, آگ, ان چیزوں کو کوئی دنیا میں انکار کر سکتا ہے؟ موت, روح, انکار کر سکتا ہے کوئی؟ عقل, انکار کر سکتا ہے کوئی؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے, کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس میں چلی جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح تصدیق میں آئے, سورج چمکتا ہے, سورج روشن ہے, بدیہی. اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سورج روشن بے نور بھی ہوتا ہے سورج, تو اس میں جائے گا. اچھا, اللہ حق ہیں, اللہ موجود ہیں, آپ کے ہاں بدیہی ہے. کیا میں نے دوسرے دہریوں سے پوچھا نا, وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں ہے. تو اور حال کیا ہے؟ نظری ہے, تو ہم اس کو کیا شمار کریں گے؟ نظری. تب تو دلائل دے رہے ہیں آپ اس کے اوپر. صاحب سمجھ رہے ہیں؟ منطق پڑھی ہے آپ نے ادھر؟ اچھا, تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ اس کو بھی آرام سے حل کر سکتے ہیں کہ کس ترتیب سے یعنی یہ چیز ہے. تو بہرحال میرے خیال سے میری کلاس کا ٹائم ختم ہوا, تو کل ہم اسی کو آگے لے کے چلیں گے. ابھی یہ دوسرا سبق ہمارا چل رہا ہے, لیکن آپ نے جو اس کا مغز ہے وہ کریم پڑھ لیا آپ نے. کل اسی کو لے کے ہم مشق بھی, اور آگے اس کے ساتھ کوئی اضافے ہیں انشاءاللہ, اصول ہیں کچھ, وہ آپ کو لے کے پھر ہم آگے چلیں گے. آج تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا.